السلام علیکم، میرا نام موسیٰ ہے اور آج ہم ایک اور انفارمیٹیو انٹرویو کے ساتھ آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اللہ والا اسکول سے کیف شاکر ہیں۔ کیف شاکر بھائی، آپ کیف بھائی میں آپ کو بولتا ہوں، کیف بھائی آپ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ایک دفعہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ اچھا، میرا نام کیف شاکر ہے اور میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں ریحان اسکول میں، ایف ایڈ کیمپس اسلام آباد میں، اور میں وہاں پر اے آئی کا کورس سیکھتا ہوں بس۔ اچھا، تو آپ کب سے آ رہے ہیں اس ریحان اللہ والا اسکول میں؟ مجھے تقریباً 2 ویک ہو گئے ہیں ریحان اللہ والے اسکول میں۔ اچھا، آپ کے 2 ویک ہو گئے ہیں، تو ان 2 ویکس میں آپ کتنا کام کر چکے ہیں؟ آپ کو کیا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اسکول میں، اور آپ کو کیا ڈفرینٹ لگا ہے ان اسکول ورسز ٹریڈیشنل جو ہمارا اسکول ہے؟ یار دیکھیں، میں نے نا ان 2 ویکس میں تقریباً اپنے 35 ٹاسک کیے ہیں، اور 35 جو تھے ابھی تک ایزی تھے بس۔ ان 2 ویکس میں نے ابھی تک 35 ٹاسک کیے ہیں اپنے، جو کہ مطلب آسان تھے۔ مطلب ان چیزوں کا مجھے پہلے پتا تھا، انسٹاگرام کا اور ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہ لنکڈ ان میرے لیے ایک نیا تھا۔ یہ چیزیں مجھے پتہ تھی، لیکن یہ جو ہم ڈسکرپشن وغیرہ ڈال کے پوسٹ کرتے ہیں نا، تو اس چیز کا مجھے نہیں پتا تھا، یہ چیز میرے لیے تھوڑی نئی تھی بس۔ یہ میں نے تھوڑا وہ کیا بگایا، مجھے ان چیزوں کا پہلے تھوڑا بہت پتا تھا۔ اچھا، مجھے تو نا آ- ہاں جی، ہاں جی، بولیں آپ۔ مجھے نا ریحان اللہ والے اسکول میں 2 ویکس ہو چکے ہیں، اور میں نے ان 2 ویکس کے اندر نا 35 ٹاسک کیے ہیں۔ اور یہ جو 35 ٹاسک میں نے کیے ہیں، تو یہ بہت ایزی تھے۔ مطلب یہ جو چیزیں تھیں نا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، مطلب ان چیزوں کا مجھے پتا تھا، پوسٹ وغیرہ بھی کرنی آتی تھی، لیکن یہ جو ڈسکرپشن وغیرہ ہم ڈالتے ہیں نا، یہ بس تھوڑا سا میرے لیے نیا تھا۔ باقی ان چیزوں کے بارے میں مجھے پتا تھا کچھ کچھ۔ وہی، مجھے لگتا ہے ہم دونوں کے ساتھ سیم پرابلم آئی ہے ڈسکرپشن کی۔ آپ جی کے ڈسکرپشن کی وجہ سے کوئی ٹاسک ریجیکٹ ہوئے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیں، آپ کا جو اسکول میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اسکول سے کے آنے سے پہلے اسکول کے آنے سے پہلے میں ادھر جاتا تھا دوسرے اسکول میں، ٹریڈیشنل اسکول میں، میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا بس۔ پھر میں نے وہاں سے چھوڑا ہے اور میں ریحان اسکول میں آ گیا ہوں۔ اچھا، تو آپ فل ٹائم کر رہے ہیں یہ؟ یہ ریحان اسکول میں؟ ہاں جی، مطلب آپ کوئی اسٹڈی نہیں کرتے، آپ صرف ریحان اسکول کا کام کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں ریحان اسکول میں بھی جاتا ہوں، مطلب 2 ڈھائی گھنٹے کی کلاس جو تھی وہ بھی اٹینڈ کرتا ہوں، اور کلاس کے بعد میں مدرسے جاتا ہوں، جہاں پر میں اپنی مطلب منزل وغیرہ سناتا ہوں بس۔ اچھا، تو آپ اب اسٹڈی نہیں کر رہے جو ٹریڈیشنل ہماری اسٹڈی ہے؟ نہیں نہیں، میں وہ اسٹڈی نہیں کرتا بس، اب میں مدرسے جاتا ہوں اور یہ ریحان اسکول میں آتا ہوں بس۔ اچھا، صحیح۔ تو آپ کو یہ کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ جب ہم جو ہمارا ٹریڈیشنل اسکول ہے وہاں ہم پانچ پانچ اتنے بھاری بھاری بیگ لے کے جاتے ہیں، اتنی زیادہ موٹی موٹی کتابیں چاہیے، اور یہاں آپ ایک صرف ہلکی سی کتاب لے کے کروم بک لے کے جاتے ہیں جس کا ویٹ تو کو بہت کم ہے، اور یہ کیسی فیلنگ ہے آپ کے لیے ایکسپیرینس؟ یار یہ فیلنگ مجھے سچ میں بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ باقی اسکولوں میں ہم بکس وغیرہ لے کے جاتے ہیں نا، تو وہ ہمیں تھوڑا مطلب مشکل ٹائپ لگتا ہے، کہ ہمیں فکر بھی ہوتی ہے کہ آج ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا، سر کی ڈانٹ پڑے گی، اس طرح کا کچھ ہوگا۔ تو یہاں پر جب ہم لوگ اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل وغیرہ لاتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں تو چاہیے یہی چیز ہوتی ہے نا، کہ ہمیں لیپ ٹاپ یوز کرنے، موبائل یوز کرنے، تو ہمارا تو کام ہی ان چیزوں پہ ہوتا ہے، تو یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ وہی بس، آج کل کی جو ہم جنریشن ہے ہمیں موبائل سے زیادہ لگاؤ۔ جی،
لیکن یہ بہت غلط بات ہے. اچھا تو آپ کا وہ دیکھیں ہر چیز کا جو زیادتی ہے وہ نقصان دہ ہے. آپ کھانا زیادہ کھائیں گے اس کا بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے ہر چیز کا نقصان ہے. تو اس وہ کو آپ اگر کو ہم ہوتا ہے آپ اس ایک پہ پھر لمٹ کیا تک کر بھی سکتے. استعمال کریں نا، اس کو اگر ہم ایک لمٹ تک بھی استعمال کریں، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کریں تو یہ بھی تو نقصان ہے نا. وہی بس اس میں یہ ہے کہ اچھے راستے میں جانا مشکل ہے اور بھٹکنا بہت آسان ہے. ایسے اچھا بات ہے. بس یہی. اور آپ کا ابھی تک جو آپ نے 35 ٹاسک کیا آپ نے بتایا، تو اس میں سب سے ہارڈیسٹ اور سب سے ایزیسٹ کون سا ٹاسک تھا آپ کے لیے جس میں آپ کو اس میں میرا کافی سب سے مطلب مشکل پیش؟ اس میں میرا سب سے ایزی ٹاسک جو تھا وہ تھا میرا یہی کہ اسکرین شاٹ جو ہم نے لیے ہوتے ہیں نا جی میل، یوٹیوب، انسٹا کے، ٹک ٹاک کے، یہ اپلوڈ کرنا. یہ جو تھا نا یہ میرے لیے سب سے زیادہ، کیونکہ بس اسکرین شاٹ لے کے اور ڈسکرپشن ویسے بھی ہم مطلب کہ چیٹ جی پی ٹی سے بنواتے ہیں، ڈسکرپشن بنوا کے بس اسے پوسٹ کرنے. اور جو سب سے مشکل تھا نا مجھے ابھی لگتے وہ یہی انٹرویو والے، ابھی تک جہاں تک ہم آئے ہیں یہ انٹرویو والا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار کیسے بچہ ڈھونڈیں گے. بچہ مل جائے تو اس کے بعد یہ جو کوشچن ہوتے ہیں نا یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ہاں جی ہاں بس یہی یہ اس میں زیادہ کانفیڈینس لیک آف کانفیڈینس ہے ہم دونوں کا ہی. میرا بھی کافی ہے. اور آپ نے جو ابھی تک آپ نے ٹاسک کیے ہیں اس میں سے آپ کے سب اپرووڈ ہیں یا پھر کچھ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں؟ اس میں سے میرے سارے ٹاسک مطلب اپروڈ ہیں، میرے سارے صحیح ہیں. میں نے وہ جو ہے نا ہمارا یار وہ فاؤنڈیشن والا جو ہے وہ پورٹل، تو اس کے اندر مطلب میں نے اپنے ڈیش سارے بورڈ. ٹاسک جو ہیں سب کرائے ہیں. تو ابھی تک تو میرے سارے ٹھیک ہیں. وہ ہمارے جو فیسیلیٹیٹر ہیں انہوں نے چیک بھی کیا تھا، انہوں نے تو کہا ہے ابھی تک ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے جا کے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر دیکھ لیں گے. ابھی تک تو میں نے جتنے کیے ہیں وہ سارے ٹھیک ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ آپ کی جو آپ نے آپ کی فیسیلیٹیٹر دیکھیں ہمارے وہاں بہت زیادہ ہیں، اور کچھ بچے ہیں، کچھ میرے جتنے ہیں، کچھ بہت ہی چھوٹے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ سے چھوٹا بچہ آپ کو سکھا رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ میں بچے سے سیکھ رہا ہوں، ایک یہ جو بات ہے یہ آپ کو نہیں عجیب نہیں لگتا ہے تھوڑا؟ نہیں نہیں اس طرح کا مجھے کچھ نہیں لگتا. مجھے اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ ہمارے سے چھوٹا بچہ ہے اور ہمیں سکھا رہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد یہ کام سیکھیں. اور جس طرح ہمارے سے چھوٹے بچے ہمیں سکھا رہے ہیں اس طرح ہم اپنے سے بڑے لڑکوں کو سکھائیں. ہم بھی مطلب جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے یہ ٹاسک وغیرہ کمپلیٹ کریں، اور ہم بھی اپنے سے بڑے بچوں کو سکھائیں. مطلب یہ فیلنگ آتی ہے، اور اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں آتی کہ یار یہ میرے سے چھوٹا بچہ مجھے سکھا رہا ہے تو میری بےزتی ہو رہی ہے. یہ وہ اس طرح کا کوئی سین نہیں آتا. اچھا تو میرا ایک اور کوشچن تھا آپ کا. آپ تھوڑا ہم اس میں آتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ تھا ٹیک میں، آپ کو کیا چیز لائی اللہ والا اسکول کی طرف؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیں. اچھا آپ کو کیا چیز لائی ہے ٹیک کی طرف؟ آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کا ایسا تھا کہ آپ ٹیک کی طرف آیا، آپ کو ریحانہ اللہ والا اسکول کا پتہ کیسے چلا؟ یار اس کا مجھے نا میرے بابا نیٹ پہ دیکھتے ہوتے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اسکول بہت اچھا ہے تو آپ اس کو جوائن کرو، اس سے سیکھو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں نے مطلب پھر اس لیے انہوں نے مجھے بتایا، پھر ہم نے آ کے اسکول وزٹ کیا اور پھر میں نے وہاں پر ایڈمیشن کرایا اور وہاں پہ جوائن کر لیا. باقی میرا بیک گراؤنڈ اس ٹائپ کا کچھ بھی نہیں تھا. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میرے کزن وغیرہ میں سے یا کسی نے بھی اس طرح کا کوئی آن لائن کام وغیرہ سیکھا ہو کسی ٹائپ کا اچھا بھی. تو مطلب آپ کو پرسنلی کوئی آپ کو پسندیدہ آپ کا کام نہیں تھا یہ؟ مطلب آپ کو شوق نہیں تھا اس کا یا تھا؟ نہیں مجھے اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا نا، مجھے تو بتایا ہی میرے ابو نے.
تو ابھی میرا شوق ہے کہ میں یہ کام سیکھوں اور پھر یہ کام کروں، ابھی مجھے شوق ہے۔ اچھا، تو آپ آپ کے ادھر دیکھیں ہمارے کافی فیسیلیٹیٹرس ہیں، کون کون سے فیسیلیٹیٹر ہیں جو آپ کو کافی پسند آئے ہیں، جن کا پڑھانے کا اسٹائل اور بتانے کا اسٹائل کافی اچھا تھا؟ بہت اچھے سوال کیا آپ نے۔ یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے فیسیلیٹیٹر ہیں نا، میل فیمیل، یہ سارے بہت اچھے ہیں۔ مطلب جس سے بھی ہم جو بات پوچھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں اسی ٹائم گائیڈ کر دیتے ہیں اور ہم اپنے ٹائم پہ اپنا ٹاسک کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اب ہم، اگر ہمیں پیاس لگی ہو اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں اور ہم کہیں گے پانی ہمارے پاس خود چل کے آئے گا، پانی تو ہمارے پاس آ نہیں سکتا، ہمیں خود ہی ہوں پانی کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، پھر ہم پانی پیتے ہیں ادھر ہی جا کے۔ اگر ہم اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں کوئی بتانے نہیں آئے گا جب تک ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں۔ تو ادھر بھی جا کے اکثر بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ بس چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے فیسیلیٹیٹر، وہ میرے سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے، پھر وہ مجھے بتائیں گے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جب جاتے ہیں نا یہاں سے، تو جاتے ساتھ ہی ہمیں جو ہمارا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی سے پوچھ لیں، جو ہم سے سینئر ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں بتا دیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، اس طرح کا کچھ۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہوں، وہ تو اب دیکھیں نا، جو سیکھنے آتے ہیں بچے وہی اس طرح وہی جا کے سوال پوچھتے ہیں۔ کچھ بچے تو ویسے اب جیسے آپ ہیں میں ہوں، ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہے ہم جا کے پوچھیں گے، سنسیئر جی ہو آپ اپنے کام سے تو ہی آپ کریں گے۔ اچھا، تو آپ کا ابھی انہی کے ساتھ چلنے کا ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو یہ ایک کمپنی اسٹارٹ اپ کے جتنا تیار کر کے دیں گے تو آپ ان کے ساتھ ہی اینڈ تک جائیں گے، یا پھر آپ کا بس پلان ہے کہ آپ $100 کمانا سیکھ لیں اس کے بعد آپ کچھ اور کریں گے؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ انہی کے ساتھ اینڈ تک جائیں گے، انہی کے ساتھ اینڈ تک جاؤں گا میں۔ جہاں تک ان کا کورس ہے یہ پورا کورس میں کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اب تو مجھے شوق ہے نا، پہلے مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا اور مجھے شوق بھی نہیں تھا، تو ابھی مجھے پتہ چلے تو میرا دل کرتا ہے کہ مطلب بس میں یہ کام کروں اور مجھے یہ کام سیکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ جب جہاں تک ان کا کورس ہے وہاں تک تو کمپلیٹ کریں گے۔ ہوں، صحیح۔ تو ایک اور میرا ایک تھوڑا اب اسلامک سائڈ آف دیکھتے ہیں۔ آپ کو دجال کے کیا آپ کا وہ ہے کہ یہ دجال جو آئے گا وہ کس طرح آئے گا، کس طرح آپ کو وہ کرے آپ کو دیکھیں، وہ تو مسیح کا کنگ ہے نا، وہ آپ کو اس طرف لے کے جائے گا، آپ کو وہ گوڈ اپنے آپ کو گوڈ بتائے گا۔ تو اب دیکھ اس پہ یہاں کے ہمارے مولوی تو اتنا بولتے نہیں ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ یہاں کے مولوی بس یہی بولتے ہیں، میٹھی 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 باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ ہے رحیم، لیکن قیامت بھی تو آئے گی نا۔ یہاں کے بولتے ہیں کہ آپ مسجد میں جنت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دوزخ کے بارے میں کوئی بات کرتا۔ دیکھیں، جب کام اگر آپ کوئی اب گناہ سے بچنے کے لیے، اب ٹیچر جب بولتا ہے کہ ہوم ورک کر کے آؤ، کافی بچے ہوتے ہیں نہیں کر کے آتے، لیکن جب وہ بولتے ہیں نا کہ ڈنڈا پڑے گا بعد میں، تو وہ پھر سب کر کے آتے۔ اب دیکھیں، اللہ نے اب اگر آپ دوزخ کے ریمائنڈر نہیں دیں گے تو پھر ایسے اب اللہ کے رحیم رحیم کر ہی دیں گے، اور بعد میں وہ پھر رحیم ہے اللہ، لیکن آپ کو وہ بھی کرنی چاہیے نا۔ تو یہ مولوی بتاتے نہیں ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب مولوی کہتے ہیں اللہ رحیم ہے اللہ وہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک مولوی کا نام بتاتا ہوں، تو آپ ایک بار ان کو سنیں نا تو آپ کو پتہ چل لیجیے گا کہ مطلب ماشاء اللہ کہ جنت کے بارے میں کیا ہے اور دوزخ کے بارے میں کیا ہے۔ دیکھیں جو بندہ ہوتا ہے نا جو کہتا ہے کہ بس اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ غالب ہے، تو اس کے ذہن میں نا یہی بات اگر ہو تو وہ مطلب کوئی گناہ والی سائڈ جاتا ہی نہیں ہے نا، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو گناہ کروں گا وہ مجھے تب بھی دیکھ رہے ہیں، میں جو ثواب کروں گا تب بھی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جس کے مائنڈ میں یہ بات ہو نا کہ اللہ غفور ہے کریم ہے، تو وہ اس سائڈ پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ باقی یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا تو یہ ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں، وہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، وہ تو مطلب ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ ان کے سنیں،
تو مطلب یا آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے ہیں. آپ جو بتا رہے ہوں گے میں نے ویسے ان کو ذاتی میں سنتا ہوں کافی لیکن مجھے ان کے نام اتنا خاص نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کو میں جانتا ہوں. وہ بات کرتے تھے. دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں اسلام ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کتنی مسجدیں ہیں میں لکھوا کے بتا دوں دوزخ کے بارے میں بہت کم باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک سروے کیا میری اپنی سرچ تھی بس ایک نا کیوریوسٹی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا دجال کیا ہے کب آئے گا کیا نشانی ہے. آپ اگر ہمیں 100% لوگوں سے 100 پیپل سے پوچھا ہے نا میں نے تو اس میں سے 10 سے 20% کو پتا تھا. اور یہ نہیں کہ میں جنگلوں میں جا کے پوچھ رہا ہوں میں ایک سوسائٹی میں جا کے پوچھ رہا ہوں. بہت کم علم ہے. اب آپ بات کریں کہ یہ ٹیچر ہے انہوں نے بولا ڈاکٹر اسرار ہے انہوں نے بولا تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے سارے اتنے زیادہ میجورٹی میں جب آپ بولتے ہیں نا کہ ان دونوں نے پڑھا پھر آپ اس طرح نہیں کہتے نا. اب پھر آپ ان کو میجورٹی کیا کر رہی ہے یہ بات میجورٹی پہ جاتی ہے. اچھا تو آپ میری بات سنیں. ایسی بات میں کر رہا ہوں بات سنیں کہ مطلب ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اگر کسی شراب والے کی دکان پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وہی جگہ ہے آپ اس کو جا کے بولیں گے کہ میں آپ سے سادہ پانی خریدنے آیا ہوں تو وہ آپ کو دے گا. میں آپ کی بات تھوڑی گھٹی تھی تو میں آپ کی ایگزامپل صحیح طرح سمجھ نہیں پایا. ایک دفعہ دوبارہ کریں بولیں جو آپ نے اچھا بولا. چلیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کسی ایسے مولوی کو سنا کریں نا کہ جو کام کی بات بھی کرتا ہو. آپ تو پھر ایسوں کو سنتے ہیں ماشاء اللہ جو ہوتے ہی نور اللہ نور ہے. تو یہ آپ کا حق بنتا ہے نا. آپ کو غلط چیز بھی دکھائی جاتی ہے آپ کو صحیح چیز بھی دکھائی جاتی ہے. یہ آپ کو پہلے آپ کو پہلے تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. کوئی بھی پہلے سے نہیں سیکھ کے آتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ دونوں کے بارے میں پہلے پوری ان کی وہ تفصیل کریں کہ مطلب یہ ہیں کون اور یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کیسے کیسے بنے. جب آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے نا تو تب ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ہمیں جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو بات ہمیں کر رہے ہیں وہ نہیں ہے صحیح. میں نے تو ابھی اس بات پہ بولا ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نے اس بات پہ آپ کو وہ کہا تھا کہ دجال کے بارے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو اس طرح کے ان ٹاپکس کے ہیں بارے میں تو جنات ان کے بعد میری بات سنیں. بہت کم ہوتی ہے نا جو کرتے ہیں وہ پھر آپ میجورٹی پہ دیکھیں تو بہت کم ہے نا. اچھا دیکھیں میری آپ بات سنیں. کتنی آپ ہماری کو نا آپ کو یہ بات لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ قرآن پاک کھولیں آپ کو قرآن پاک کے اندر نا یہ پوری تفصیل مل جائے گی. آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دجال کب آئے گا اور یہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے. اگر آپ کو یہ جاننے نا سیکھیں اور یہ سارا کچھ پڑھیں آپ تو آپ کو وہیں سے ہی پتہ چلے گا. آپ کو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا تو مجھے قرآن سے یہ نہیں پتا چلے گا کہ جنت میں یہ ہے اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے. دیکھیں پتہ چلے گا نا. بیڈ سائڈ بھی دکھانی چاہیے اللہ کا پتہ چلے گا نا. تو پھر وہ بھی نہ بتائے نا. پھر اگر آپ اس سینس میں بات کرتے ہیں پھر وہ بھی نہ بتائیں یہ بھی نہ بتائیں دونوں ہی نہ بتائیں. نہیں قرآن پاک میں تو دونوں چیزوں کا ذکر ہے نا. دونوں دیکھو آپ نے خود مانا کہ دونوں چیزوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے. تو پھر جی جو دوسری سائڈ ہے وہ آپ بتا نہیں رہے وہ آپ ایسے بتا رہے ہو جیسے چاہو بہت کم بتا رہے ہو. اور رحیم رحیم بولی جا رہے ہو آپ رحیم بولی جا رہے ہو اور جو پارٹ وہ ہے اس کو آپ بہت کم کر رہے ہو ٹھیک ہے. میرا مقصد تھا ٹھیک کہ ہے. اس کو بھی جتنا آپ رحیم بولتے ہو اتنا ہی آپ یہ بھی بولو کہ وہ اللہ کا غضب بھی ہے. جو ہاں گناہ کرنے والوں پہ اللہ کا غضب بھی ہے تاکہ جو کر رہا ہو اس کو یار ہو یار اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں پہ وہ بھی ہے بہت کہ معاف کا مطلب نہیں میں بھول گیا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ نہیں ہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں جتنا آپ رحیم بولتے ہو اتنا یہ بھی بولو کہ اللہ کا غضب بھی ہے. اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی امی آپ سے پیار کرتی ہیں. ہاں جی. کتنا کہ اگر ڈسکرائب آپ نہیں ہوتا. اچھا تو اگر آپ کو مطلب کوئی آگ میں ڈال رہا ہو تو
آپ کی امی اس کو ڈالنے دے گی آگ میں؟ نہیں ڈالنے دیں گی. تو اللہ تعالیٰ نا، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے اپنے ایک بندے سے پیار کرتے. ہوں. اچھا اگر آپ نے ماں کی اگزامپل دینی ہے، اگر جی. آپ ماں کے کسی اور بیٹے، آپ کے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو نقصان پہنچاتے ہو، کیا ماں آپ کو پسند کرے گی؟ اگر ہم دیکھو کسی کو نقصان میں پہنچاتے یہ نہیں کہہ رہا، اب اللہ کا دیکھو نا، ہیں، اللہ ہاں کا وہ بات بہت بھی آپ کی سائڈس ہے نا. ٹھیک ہے، میں آپ کی اللہ بات اللہ سمجھ گئی ہوں. دیکھو کتنے ماں میں مجھے اتنا، میں غفور والی سائڈ پہ اتنا میں نہیں کرتا، میں تھوڑا ان کے اللہ کے غضب کی طرف کرتا ہوں تاکہ اس غضب کو دماغ میں رکھ کے دور آ سکے. کتنے ماں جتنا پیار کرتی ہیں، ایک دفعہ مجھے کریکٹ کرنا. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے کیا کتنی کہا ہے؟ کتنی ماں جتنا پیار کرتی ہیں، آپ نے بولا تھا میں ذرا بھول گیا. 70 ماؤں جتنا، 70. ہاں 70. تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اب پیار کرتے ہیں، لیکن جو گناہ گار ہے، اگر آپ اب دیکھو ماں کا، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اگر آپ ان کا میک اپ یا ان کی کوئی قیمتی چیز توڑ دو تو ان کو غصہ بھی تو آتا ہے نا. جی غصہ آتا ہے، دیکھو دیکھیں. لیکن آپ وہ کے بعد پاس میں نا، وہ چاہتی نہیں ہے. وہ دیکھو مجھے پہلے بات کمپلیٹ کرنے دو. وہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ آپ پہ غصہ کریں، لیکن ان کو غصہ آتا ہے. وہ دیکھو فطرت ہے. اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کو غصہ نہیں آتا. وہ ماں کی طرح محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو اس میں ڈالے. لیکن اللہ کی بہت سائڈس ہے نا. آپ غفور بھی بولو، آپ اللہ کی ایول سائڈ نہیں بولنا چاہیے. مطلب آپ سمجھ گئے، مطلب میں اردو میری اتنی کچھ خاص نہیں ہے. میں جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی ہو، اچھا دونوں چیز. یار، یہ اس بات کا آنسر میں نے آپ کو کافی دیر پہلے ہی دے دیا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو بندہ مطلب بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، کریم رحیم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہی بولتے ہیں نا. مطلب اس کے دل میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ یار، جو بندہ اچھا اب نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں جی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو وہی بات میں آپ کو کافی دیر سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک بندے کے دل کے اندر جب خوف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ غفور ہے، کریم رحیم ہے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اگر میں غلط کام کروں گا تو مجھے اس کا انجام آخرت میں دینا پڑے گا. تو اس کو اس بات کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب غلط کام جو ہیں ان کے لیے جہنم بنائیں گے کافروں کے لیے، اور مطلب جو غلط کام کریں گے ان کے لیے. تو جس بندے کے دل میں خوف ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو نیک کام بھی وہی کرتے ہیں. دیکھیں خوف ہونا، اب آپ بتاؤ، اب آپ ایک وہ دیکھو آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ خوف ہوتا ہے تبھی آپ نیک کے کام کرتے، ٹھیک ہے، یہ بات میں مانتا ہوں. آپ میرا سوال بھی نہیں سمجھے صحیح طرح. میرا سوال تھا کہ دیکھو، سوال نہیں، ایک ڈسکشن یہ ہے، ہم بحث تو نہیں کر رہے، ہم ایک ڈسکس کر رہے ہیں تو تاکہ جو ہمارے سننے والے ان کو بھی کلیئر ہو. دیکھو میں آپ کو اگزامپل کیسی دوں. آپ کا ہاں دیکھو، اب آپ ایک مکینک کے پاس جاتے ہو، ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا، ہاں ٹھیک ہے، آپ مکینک کے پاس جاتے ہو، ٹھیک ہے. آپ اسے بولتے ہو کہ یار اس گاڑی کا نا انجن کا مسئلہ ہے، صحیح ہے. اب وہ اب آپ کو اگر نہیں پتا کہ اس کا انجن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بول دے کہ نہیں یار اس کی نا کلچ پلیٹیں بھی خراب ہیں، اس کا یہ بھی خراب ہے، اس کی بریکیں بھی خراب ہے، اس کی کلچ بھی خراب ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک چیز آپ کی نالج میں ہے ہی نہیں. آپ تو یہ بولو گے نا ٹھیک ہے یار، آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو جو آپ مکینک کو آپ کو پتا ہے. دیکھو جب دجال آئے گا تو قرآن میں خود لکھا ہے میجورٹی دجال کو فالو کریں گے. کیوں کریں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دجال ہے. ان کو اتنی نالج ہی نہیں ہوگی کہ وہ دجال ہے. یار آپ کی بات کا نا ایک ہی جواب ہے، آپ چھوڑ دیں سارے لوگوں کو. آپ جو ہے نا بس قرآن پاک پہ عمل کریں، جو قرآن پاک میں لکھے نا آپ اس بات پر یقین کریں. آپ چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو. چلیں
ویسے ہمارا انٹرویو بھی کافی لمبا ہو گیا ہے، اگر دوبارہ موقع ملا ہم اس موضوع پہ دوبارہ بات کریں گے. پھر انشاءاللہ. میں اور ثبوت کے ساتھ آؤں گا، آپ بھی اور تیاری کے ساتھ آئیں گے، انشاءاللہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اوکے، اوکے. آپ کا بہت قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. ہم اس طرح کے انٹرویوز اور لاتے رہیں گے. تو سب کو خدا حافظ. خدا حافظ.